یہ انسان کا دل اللہ نے بنایا، فرمایا کہ اگر دل مردہ ہو جائے، اگر دل بیمار ہو جائے تو وہ دل پھر کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں مردہ دلوں کا علاج کرانا چاہیے، کلی حالات پر نظر رکھتے ہوئے جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمیں اپنے مردہ دلوں کو زندہ بنانا چاہیے، علاج کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں اور غیور ایمان والوں، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز پیارے بچوں، آج میں جو یہ گفتگو مختصراً انداز میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری گفتگو کا جو عنوان ہے اور میں جو عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے، چونکہ منعم حقیقی، نعمتوں کو عطا کرنے والا مولا پروردگار عالم، جس نے اپنے بندوں کو، بندیوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہ پروردگار عالم۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی تا حیات ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتوں سے پروردگار عالم نے ہمیں نوازا ہے اور اتنی نعمتیں دی ہیں۔ سکھ بھری نیند، یعنی ہمیں سکھ بھری نیند آ رہی ہے۔ نیند آنا بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ جن کی نیند کو چھین لیا جاتا ہے، نیند کی نعمت کے بارے میں ذرا ان سے پوچھیے کہ نیند کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ خوب پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں کھانے کے لیے، کھانے کی شکل میں کتنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے، مگر ہم اپنے مولا کا، پروردگار کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ہم اس کے شکر گزار بندہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری اور ضعف ہے۔ اور ایک نعمت بدن میں اللہ نے گردے کی عطا فرمائی ہے۔ اگر کسی کا ایک گردہ خراب ہو جائے تو اس کے علاج پر 4 لاکھ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، اور ان سے معلوم کیجئے کہ ایک گردے کی قیمت کتنی ہے، کہ ایک گردے کو حاصل کرنے کے لیے، مصنوعی طور پر اس کو پیوست کرنے کے لیے 4 لاکھ روپیہ ڈاکٹر کو دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کی ذرا نعمت کا اندازہ لگائیے، اللہ نے کس قدر زبردست نعمت سے ہم کو نوازا ہے۔ اور اس گردے کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر حضرات اپنی کتنی صلاحیت کو خرچ کرتے ہیں،
تو میرے بزرگوں، اگر یہ معلوم کیا جائے کہ دو گردوں کو لینے کے لیے کتنی موٹی رقم کو خرچ کرنا پڑے گا، تو اللہ تبارک و تعالی کی کتنی مہربانیاں ہیں ہمارے اوپر۔ دعا کیجئے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بن جائیں اور نعمت کی شکر گزاری کرنے لیں۔ مگر اس کے باوجود یہ سمجھنے کے کہ یہ اللہ کی زبردست نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں ہیں جو ہم اپنے بدن کے اندر کی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ دیگر نعمتیں اور بے شمار ہیں، ان کا تو کیا ادا کریں گے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت اور اس کا تعلق بندے کو نصیب ہو جائے تو جو خدا تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے، تو یاد رکھیے، تو کبھی غریبی کا احساس نہ ہوگا اور کبھی اللہ کی ناشکری ہمارے لبوں پر، ہماری زبان پر نہیں آئے گی۔ بزرگوں، خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تختے سلیماں تھا۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ جب بندہ خدا کی یاد میں بیٹھتا ہے، اپنے پالن ہار کو یاد کرتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو پروردگار عالم اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تعلق قائم کر لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے۔ اب معلوم ہمیں اندازہ اس چیز سے ہو جائے گا کہ یہ جو دل اللہ نے بنایا ہے کتنا قیمتی ہے دل۔ ذرا اندازہ لگائیں، دل صبح سے لے کر شام تک کتنی دھڑکنیں دل میں آتی ہیں، وہ دھڑکنیں پیدا ہوتی ہیں، وہ دل پھدکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دل کو ذریعہ بناتا ہے خون سپلائی کرنے کا۔ یہ انسان کا دل اللہ نے بنایا۔ فرمایا کہ اگر دل مردہ ہو جائے، اگر دل بیمار ہو جائے تو وہ دل پھر کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں مردہ دلوں کا علاج کرانا چاہیے، کلی حالات پر نظر رکھتے ہوئے جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمیں اپنے مردہ دلوں کو زندہ بنانا چاہیے، علاج کرنا چاہیے۔ اور جب روح بیمار ہوتی ہے اور دل بیمار ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ جس طرح سے پوری باڈی کی جانچ کرائی جاتی ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ مختلف بیماریاں ہمارے جسم میں ہیں، چیک اپ کرانے کے بعد وہ بیماریاں کلیئر ہو جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ٹھیک اگر ہمیں بھی آج احساس ہو جائے کہ ہم روحانی بیمار ہیں، ہماری روحانی بیماری کا علاج اگر ہم اس کو کرا لیں اور اپنے اللہ کا نام لیں، اس کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، تو ہماری بھی جو بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ذکر کے ذریعے سے اور اپنا نام لینے کے ذریعے سے اور اللہ کو یاد کرنے سے اللہ وہ بیماریاں بھی ہماری دور فرما دیتا ہے۔ اور ان بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ والوں کی صحبت اور اہل دل، اہل نظر کی صحبت کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی
توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو دل قلوب بیمار ہیں، ان قلوب کی بیماری کے علاج کی ہم سب کو فکر عطا فرما دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج معمولی پریشانیوں پر، معمولی حالات پر، بڑے حالات ہوں یا چھوٹے حالات ہوں، ہم گھبرانے لگتے ہیں، ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہمارا تعلق اللہ سے قائم ہوگا تو بڑی مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، تو انشاءاللہ ہمارا مزاج تحمل کا بنے گا، اور وہ پریشانیاں ہمیں ایسی لگیں گی جیسے کوئی اس طرح سے کوئی معمولی ہوا آئی ہے اور وہ ہوا چلی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بیماری جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں، ان روحانی بیماریوں کے علاج کی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔